ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ المحصنات سے مراد شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں ہیں، اور یہاں شادی شدہ عورتوں سے مراد جو جنگ میں ہاتھ آئیں۔ پھر فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو، جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اور تم میں سے کوئی اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے کہ انتظار کر لے یہاں تک کہ اسے کوئی آزاد عورت میسر نہ آ جائے، اور یہ کہ اگر اخلاقی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو رہا ہو تو پھر لونڈیوں سے ہی نکاح کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن یہاں پر ایک جو بات ہے کہ چھپے دوست بنانے والی ہوں، یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ پورے اوورآل معاشرے میں چھپی دوستیوں کے لیے ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں موبائل فونز کے ذریعے اور بھی کتنے زیادہ آپ کے فیس بک ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، اور مختلف ذرائع ہیں، تو یہ تو فلی ایسا لگتا ہے کہ پورا ماحول بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ چھپی دوستیاں کریں۔ بہت زیادہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو بیرا روی سے بچائے۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ آج کل کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے محرم موبائلوں کے ذریعے پہنچ گیا، ہاں، جیسے بھی اللہ رحم کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں۔ عورتوں کو معروف طریقے سے یعنی خوش دلی سے مہر ادا کیے جائیں، اس وجہ سے کہ لونڈیوں کی بے قدری ہے، مہر میں کمی نہ کریں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے
اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کے راہ راست سے ہٹ جائیں۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا دل بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور ہیں، اور اس کی ہمت بھی کمزور ہے، اس لیے تخویف اس کے حال کے عین مطابق ہے۔ انسان خواہشات کے سامنے کمزور ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی انسان ایسا مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پر عمل ترک کر دیتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یہ صحیح بخاری کی 39 نمبر روایت ہے۔ آگے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ مال کھانے کے باطل طریقوں میں دوسرے کا مال دبانا، رشوت ہے، سود ہے، جوا، چوری، ڈاکے، ناجائز دباؤ سے حاصل کیا گیا مال، ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا مال، یتیموں کا مال غصب کرنا، اور ملاوٹ سے حاصل کیا گیا مال وغیرہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے، اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے افراد اور ائمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں اور بڑے گناہ بھی۔ تو بات یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے، اور کفارہ دینے سے، فدیہ دینے سے اور توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یعنی جب تک استغفار ہوتا رہے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور صغیرہ پر اگر اصرار ہوتا رہے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جادو کرنا، اور کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ مسلم کی 262 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے وہ کہ جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کو پسند کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت برائی کے مٹائے جانے کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کے فضل کا سوال کرنا شرعاً واجب ہے۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بہت پیارا ہے جو برائی مٹانے کو محبوب رکھتا ہو۔ تو اللہ سے امیدیں باندھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ہجرت کے بعد مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا، رشتہ دار نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارے کو پایا تھا۔ لیکن جب وراثت کے احکام آئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ رکوع نمبر 3 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فالصالحات قانتات کی بات کی ہے کہ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں۔ تو آج تو پورے معاشرے میں یہ زور دیا جا رہا ہے کہ عورت مرد کی مطیع نہ رہے، اور بس مرد کی جو ہے وہ فرما بردار نہ رہے، باقی سب کی فرما بردار بن جائے، اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اور جب اس سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فالصالحات قانتات کی بات جو کی، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نیک ہونا تو جرم ہو گیا،
ایک کردار بنایا گیا تھا اور بنایا گیا ہے نیک پروین کے نام سے، اور اس کو کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ نیک عورت ہے اگر تو وہ بہت ہی مظلوم ہے، مسکین ہے، اور نیکی جو ہے وہ اس طرح سے پیش کی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے کلام کے مقابلے میں اپنی بات لے کر آئیں گے تو کیا نفع ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ مرد کی مطیع ہونی چاہیے عورت تو مسلمان کی ڈور کافروں کے ہاتھ میں کیوں ہو؟ آخر عورت کا بننا سنورنا اس کے مرد کے علاوہ باہر کے لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں کا بزنس ہے اس کے پیچھے، کہ میک اپ، ہیئر اسٹائل، مطلب یہ سب چیزیں ان کو اپنی بیچنی ہے، اس وجہ سے عورت کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی چلے جائیں شو پیس نہیں نظر آتے آپ کو؟ وہ کیا وجہ ہے؟ اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک بیڈ روم کے حالات ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی کو نہیں پتہ ہوتے تھے، وہ آج ایف بی پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، فیس بک پہ آپ کے بیڈ روم کے معاملات لا کر سارے رکھ دیے ہیں وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ نیکی کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، جبھی وہ پنپتی ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو عورت کس کس کی نظروں میں آتی ہے؟ باہر نکلتی ہے جو عورت، اگر کس طریقے سے نکلتی ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ آپ کو کل ہی ہم بات کر رہے تھے لباس کی، لباس کہاں ہے؟ اب لباس نہیں ہے اور عورت سجی بنی ہے تو کہیں بھی چلی جائے، کس کس کی آنکھوں کو وہ اپنی جو ہے وہ نمائش کرا رہی ہے، اور کون کون اس سے آنکھیں سیک رہے ہیں سوائے اس کے شوہر کے۔ یہ تو بات ہے۔ اور یہ کہ جب تک وہ ماحول نہیں پیدا کریں گے تو نیکی کہاں پنپے گی؟ نیکی کدھر ہوگی؟ اس کو بھی ماحول چاہیے، وہ کہاں ابھرے گی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورتوں میں سے کون سی عورتیں اچھی ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے خاوند کو خوش کرے، جب وہ اس کی طرف دیکھے اور جب وہ حکم کرے تو بجا لائے، اور اس سے اپنے جی میں اور اپنے مال میں جو خاوند کو برا لگے مخالفت نہ رکھے۔ یہ سنن نسائی کی 3233 نمبر روایت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ یہ ترمذی کی 1161 نمبر روایت ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ہم جنت کے لیے تو کر رہے ہیں کام، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ایک شوہر کو ہی راضی کرنا ہے، باقی تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو شوہر کی عزت تو شوہر کی عزت کی اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، مثبت کردار اپنانے چاہیے، تو وہ باہر کے لیے ہی ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے گھر میں ساری نیگیٹو پوائنٹ نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پازیٹیو کیوں نہیں نکل رہا ہوتا؟ سب سے پہلے تو اپنا گھر ہے نا، تو یہاں پہ پازیٹیو ہونا چاہیے نا، یہاں پہ پازیٹیوٹی کو اپنانا چاہیے۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو۔ نشوز کا لغوی معنی بلندی یا ارتفاع، اٹھان اور ابھار کے ہیں، خصوصاً جب کسی چیز میں اٹھان اور تحریک اور ہیجان کا نتیجہ ہو۔ مثلاً عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو، اس کی اطاعت کے بجائے اس سے کج بحثی کرتی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آنے کے بجائے بدخلقی سے پیش آتی ہو اور سرکشی پر اتر آتی ہو، بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتی ہو، یا مرد پر ناجائز تہمتیں لگاتی ہو،
یہ باتیں نشوز کے معنی میں داخل ہوتی ہیں۔ سرکشی کے آثار ظاہر ہوتے ہی تدارک کیا جائے گا، اور یہ تدارک ہے۔ جب عورت اس طرح کے کام کرے گی اپنے شوہر کے ساتھ تو پھر اس کا تدارک ہے، اس میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو پہلے سمجھانا ہے، واعظ و نصیحت کرنی ہے، پھر اس کے بعد ان کو بستروں میں چھوڑ دو، بیڈ شیئر نہیں کرنے، اور پھر اس کے بعد ان کو مارو، یعنی تھوڑی سی جسمانی اذیت بھی دینی ہے۔ تو عورت کو چڑھائی کرنے سے روکنا ہے، اصل بات یہ ہے، اور وہ ایسی باتیں پھر برداشت نہیں کر سکتی کہ یعنی اگر مرد اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھے گا تو وہ صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جانتا کیا؟ جس نے تخلیق کیا وہی نہ جانے۔ تو یہ بات اس لیے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ اقدام اس لیے روا رکھے ہیں تاکہ سرکشی کی بیماری کا علاج کیا جائے قبل اس کے کہ یہ حد سے گزر جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ یہ صحیح مسلم کی 3644 نمبر روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نہ مارو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا۔ یہ ابو داؤد کی 4786 نمبر روایت ہے۔ اور پھر یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ اگر عورت اصلاح کر لے تو پھر اس کو مارنے کے لیے راستہ نہ تلاش کرو۔ راستہ تلاش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تنگ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، یا طلاق نہ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہیں پہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یہ آرگنائزیشنز کون ہوتی ہیں ان کے اندر صلح کرانے والی؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ ایک ثالث شوہر کے گھر والوں میں سے اور ایک ثالث بیوی کے گھر والوں میں سے، یہ تو خاندانی مسئلہ ہے، یہ آرگنائزیشن کہاں سے آ جاتی ہیں شوہر اور بیوی کے معاملات سالو کرنے کے لیے؟ اور پھر یہ کہ جہاں پر اتنی زیادہ نفرت بڑھ جائے شوہر اور بیوی میں کہ اس سے نکاح ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ خاندانی پنچایت بٹھائی جائے، جس میں ایک ثالث مرد کی مرضی سے ہوگا اور ایک ثالث عورت کی مرضی سے ہوگی۔ تو آج پتہ نہیں کون سے گدھ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خاندان پر مسلط ہونا چاہتے ہیں اور ان کا خاندانی نظام خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسے گدھوں سے بچا کے رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ یہاں پہ مسکین کی بات کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک یا دو لقمے اور ایک یا دو کھجوریں لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستفی کر دے، اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہو کہ کوئی اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔
یہ بخاری کی 1479 نمبر روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال بڑا سرسبز اور شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ یہ بخاری کی 1052 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناطہ توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناطہ توڑ دیا، فسق و فجور کا حکم کیا تو انہوں نے فسق اور فجور کیا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1698 نمبر پہ۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، بخیلی کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخیلی اور برا اخلاق۔ آگے فرمایا اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کے دوست شیطان بن جاتے ہیں اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ پھر فرمایا اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تم سنو، غیر مسمع کہ تمہیں نہ سنا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، اور وانظر ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور بہت زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر کی وجہ سے جو بات فرمائی ہے کہ لعنت کر دی ہے،
اور ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور منہ کی صلاحیتیں اعلیٰ مقاصد کے لیے عطا کی تھیں، تو جب ان سے وہ کام ہی نہیں لیا جا رہا تو پھر کان ہوتے ہوئے بھی وہ بہرے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں، اور جب زبان ہوتے ہوئے بھی وہ گونگے بن گئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کے ساتھ مسلسل بے پرواہی برتی ہے۔ ایسی ہی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دینے ہیں۔ اگلی آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری 1238 نمبر روایت پر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہی کافی ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، ان کے لیے بد دعا کیوں کرتے ہیں۔ ذرا ایک بات تو سوچیں، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کیا؟ آگے فرمایا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ یہود کی صفت بخل کے بیان کے بعد ان کی ایک دوسری بری خصلت جو ہے وہ حسد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہود نے خود بھی منہ پھیرا اور لوگوں کی اکثریت کا رخ پھیرنے کی بھی کوشش کی۔ پھر فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ یا کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا جہنم میں، اس کی کھال 3 رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7185 نمبر پہ۔ اور یہ کہ دوسری کھال
اس لیے عطا کی جائے گی کیونکہ بیرونی سطح پر جو کھال ہے اس میں تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ آگے فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ امانت تمام قسم کی امانتوں کو شامل ہے اس میں، کہ چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ، اور چاہے بندوں کے آپس میں حقوق ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ یہاں اولو الامر سے بااختیار حاکم لوگ مراد ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادشاہ یا حاکم کی بات سننا اور حکم ماننا ضروری ہے، واجب ہے، جب تک خلاف شرع نہ ہو۔ اگر شرع کے خلاف حکم دیا جائے تو نہ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ بخاری کی 2955 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے۔ بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں۔ صاف منہ موڑنا، منافق اپنے دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ پھر فرمایا، پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات بدعت پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔
یہ بخاری کی 7277 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں، عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ رکوع نمبر 7 ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا، چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بخاری کی 2790 نمبر روایت ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ مکہ میں موجود ان کمزور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جا سکے جنہیں مشرکین نے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ولید بن سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے دیگر کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ یہ بخاری کی 6200 نمبر روایت ہے۔ آگے فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے، غنیمت حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے، ناموری کے لیے ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی ڈھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ارادے سے جنگ میں
شریک ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری 3138 نمبر روایت پر ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آغاز اسلام میں جب مسلمان مکہ میں تھے، ان پر نماز فرض تھی، مال میں زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، خواہ مال حد نصاب تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، فقراء کے ساتھ احسان اور حسن سلوک تھا، اور مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا، انہیں معاف کر دینے کا، اور ایک وقت تک صبر کرنے کا حکم تھا۔ تو مسلمان دل میں کڑتے رہتے تھے کہ جنگ کے حکم کی آرزومند تھے بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لیا اور آئینہ کا کاروبار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں میں ذلت کا طوق ڈالے گا، اور یہ ذلت تم پر چمٹی رہے گی، الا یہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس راہ پر لوٹ آؤ جس پر تم پہلے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے 5007۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آخرت میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دنیا کی کمی وہاں پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگر تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ پھر فرمایا، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ خوف اور امن کی خبریں سن کر پھیلانے والے صرف یہودی اور منافق ہی نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ دلچسپی کی خاطر افواہوں کو پھیلانے میں حصہ لیتے تھے۔ پھر فرمایا، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ماہ ذی القعدہ میں
بدر صغریٰ پر دونوں فریقوں کا پھر مقابلہ ہوگا۔ جب وقت مقرر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی، مگر بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر فرمایا جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اچھی سفارش کس کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ قرآن ابھارنے کے لیے، جہاد ابھارنے کے لیے، یہ نیک اور اچھی سفارش ہے، تو یہ سرگوشی کے ساتھ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجیے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجیے۔ اس پر یہ آیت اتری اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بخاری کی 4589 نمبر روایت ہے۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ہاں جی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کہ کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ پھر فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ جن کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو
تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ بخاری 6864 نمبر روایت ہے۔ احادیث کی روح سے دیت کی جو مقدار ہے وہ 100 اونٹ ہے، یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں دی جائے گی، اور قتل خطا پوری دیت ہوگی، اور مقتول کے ورثاء کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوگا یہ کہ نہیں غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا۔ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اسلامی معاشرے کے نقصان کی تلافی کے طور پر۔ غلام اگر میسر نہ آئے تو اس صورت میں 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، اور اسلام مقتول کے ورثاء کو دیت معاف کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آگے فرمایا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو جو بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت لکھوائی، مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا۔ وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری، آپ کی ران میری ران پر تھی، شدت وحی کی وجہ سے اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ آخر یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کا الفاظ کا نازل کر دیا، یعنی جو کہ شرعی عذر رکھتے ہیں ان کے علاوہ۔ تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 4592 نمبر پر۔ پھر فرمایا، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس یہی لوگ ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت دارالکفر سے ہجرت کے وجوب پر دلیل ہے، اس لیے صرف وہ مستثنی ہوگا جو معذور ہوگا۔
پھر فرمایا ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، خواہ اس کا سفر کتنا ہی کم ہو۔ جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی۔ اور تردد کی حالت جو ہے، اگر آپ کہیں گئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کل جاتے ہیں پرسوں جاتے ہیں کیسے، تو انسان مقیم نہیں ہوتا، اس وقت پہ پھر مسافر ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ تک 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہاں جی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نماز قصر ادا کرتے رہے۔ تبوک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ سوچتے ہی رہے اور جنگ ہوئی نہیں تھی، تو پھر واپس آ گئے تھے، تو اسی میں 20 دن تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ اگلی آیت ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی پس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ 1 رکعت نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے میدان جنگ میں، 1 رکعت نماز کو پورا کرنا ہے، باقی 1 رکعت خود سے پڑھنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو بہت ہی خوبصورت بات ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا کے معنی ایک مقررہ وقت پر، یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو۔ نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ کی بات بھی آئی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے؟ میں نے عرض کیا اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پڑھ لو تو پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔
یہ مسلم کی 1465 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو، زندگی کی رکھتے ہو، رزق کی، شہادت کی، دنیا میں کامیابی کی، وہ تو نہیں رکھتے۔ دیکھو اللہ کو نا مجھے اس کے ساتھ اتنا اس لیے پیار ہوتا ہے، بے شک وہ جو نان مسلم ہے ان جنہوں نے کافروں کی طرف سے جو لڑے ہیں، کافر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، پیار تو اللہ کے ساتھ، اللہ نے ان کی بھی حمایت کی ہے کہ انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی اور آپ نے بھی تکلیف اٹھائی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں جنت کی امید ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ بے شک وہ دشمن ہے، بندے کے بندوں کی وجہ سے انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رکوع نمبر 13 ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ یہاں پہ للقائنین وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے بھی خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی حقیقت کے بارے میں جان لے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا عتاب بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ ظاہری طور پر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں اس خطاب کے مخاطب وہ مسلمان ہیں جو منافقوں کی حمایت کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورہ کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ تم نے دنیا میں مجرموں کی وکالت کی، اگر مجرم بچ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو گے؟ جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اس دن کون مجرموں کی طرف سے وکالت کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ جب مومن گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے کہ ترک صلاۃ ہے، شراب نوشی وغیرہ۔ پھر فرمایا، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ خطیئتاً کا لفظ غیر ارادی گناہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اسم وہ ہے جو ارادی طور پر کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے،
اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی شرف اور کوئی منقبت نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اتنی حدیثیں بھی لیتے ہیں، اور یہ سب یہی کرنا سب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کے دل آزاری ہوگی۔ مسلم کی 5697 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ جانا ہے، یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی شخص یا گروہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ تو سنت کی مخالفت ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہے، ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنت سے ہٹ کر وہ کون کون سے کام ہیں جو کرتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو بلا شبہ وہ دور کی گمراہی میں ہو چکا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے کہ تبدیلی کی، تو اس تبدیلی سے مراد فطرت میں تبدیلی بھی ہے، جیسے مردوں کی نسل بندی کی جاتی ہے اور عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں بے اولاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے مراد حلال اور حرام کے احکامات میں تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی جانوروں کے کان کاٹنے، چیرنے اور سوراخ کرنے وغیرہ سے ہوتی ہے، اور فعل قوم لوط اور سورج اور چاند کی عبادات اور اسلام میں تبدیلی اور اعضاء کو غیر مفید کاموں میں صرف کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ پھر فرمایا وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ مسلم کی 2005 نمبر روایت ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد خبر ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ پھر فرمایا نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کے گٹلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنت میں اپنے نفس کی پاکیزگی اور روحوں کی طہارت کی وجہ سے لوگ داخل ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے علیہ السلام۔ اور یہاں پہ محسن کی بات ہے، تو محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور حنیف وہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم گوشہ گوشے میں پھیلا ہوا ہے اور ہر چیز گھیرے ہوئے ہے، اس سے کوئی چیز چھپی یا ڈھکی نہیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں ہے اس سے کم و بیش کہ اس سے پوشیدہ ہو۔ ایک ایک ناقابل تقسیم جز کی اسے خبر ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ حسین ہوتی اور خود ولی اس کی طرف مائل ہوتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو اسے مرتے دم تک بٹھائے رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے لوگوں کو روک دیا۔ پھر فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کر کے صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سودا رضی اللہ عنہا کو خوف ہوا کہ بوجہ بڑھاپے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رکھیے، اور میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتی ہوں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی 3040 نمبر روایت ہے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے مابین تقسیم کرتے
اور عدل کرتے اور فرمایا کرتے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں۔ ابو داؤد کی 2134 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے بلا شبہ انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، وہ ہر شخص کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک کا نگران ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے، اور وہی کارساز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اور وہ چاہے تو ہمیں ہر مشکل سے اور ہر بات سے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے نکال سکتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے، رب کے احکامات کو ٹھکراؤ گے، اس کے قانون کی توہین کرو گے، اس کی فرما برداری سے بھاگو گے، تو وہ تمہیں فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نافرمانوں کو فنا کر کے وہ فرما برداروں کو پیدا کر دے گا۔ پھر فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب کے انسانی ارادوں سے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً وہ زبان سے کہی باتوں اور دل کی آرزوؤں کو سنتا اور پردہ غیب میں چھپے ہوئے حقائق کو دیکھتا ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیش دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن سے کفر کرنے والے کا انجام یہ ہے کہ وہ حق کے راستے سے بھٹک جائے گا، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اور اعتدال کے راستے سے بہت دور جا پڑے گا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور نہ ہی وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی سے انسان معزز ہو سکتا ہے،
اس لیے عزت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ آخری آیات ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ یہ مسلم کی 1412 نمبر روایت ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان ہی میں ڈاواں ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو عذاب دے، اور شکر گزاری کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ 5واں پارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔